بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت مبارکہ قبل از ولادت۔ عام طور پر اہل قلم کے یہاں رواج یہ ہے کہ جب کسی اہم شخصیت کی سیرت نگاری یا اس کے حالات و واقعات کا تذکرہ مقصود ہو تو اکثر و بیشتر ابتدا اس کی ولادت سے کی جاتی ہے، یا اس علاقے کا کچھ تذکرہ کر دیا جاتا ہے جہاں اس کی ولادت ہوئی، اور اس سے متعلق کچھ جغرافیائی تفصیلات و معلومات درج کر دی جاتی ہیں، یا زیادہ سے زیادہ اس دور اور اس علاقے کے مذہبی، سیاسی و معاشرتی حالات کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن میں اس شخصیت کی ولادت اور پھر نشوونما ہوئی ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حیات طیبہ کے بارے میں جب ہم غور و فکر کرتے تو ہمیں اس حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی۔ اور جب اللہ نے نبیوں سے یہ عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو، تو تم سب اس رسول پر ضرور ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد و نصرت کرو گے۔ فرمایا، کیا تم سب نے اقرار کیا اور اس میرے عہد کو قبول کیا؟ ان سب نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا، پھر اب تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر جو کوئی اس عہد و اقرار کے بعد پھر جائے تو یقیناً وہی لوگ نافرمان ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے یہ عہد لیا گیا کہ اگر ان کے دور میں ہی آپ کا ظہور ہو گیا تو وہ اپنی نبوت چھوڑ کر آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ ہی کا اتباع کریں گے۔ 2، اسی طرح اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کے حکم کی تعمیل میں دونوں تعمیر کعبہ میں مشغول تھے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا و مناجات کے دوران یہ دعا بھی مانگی۔ ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ان کی جماعت میں سے انہی میں ایک رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ ترجمہ ہے، وہی ہے جس نے ان ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ یہ اس سے قبل یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس کی قبولیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں ہوئی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے گزرے ہیں، قرآن کریم میں ان کے بارے میں تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں خوشخبری سنائی۔ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت سے خاتم النبیین لکھا ہوا ہوں کہ جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، یعنی آپ یہ علم الہی میں ازل سے ہی خاتم النبیین تھے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت تخلیقی مراحل میں تھے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چونکہ سابقہ کتب سماویہ میں موجود تھا، اس لیے اہل کتاب آپ کی بعثت و رسالت سے بخوبی واقف تھے، اور آپ کی شخصیت ان کے نزدیک خوب جانی پہچانی تھی۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ ترجمہ، اور جب اللہ کی طرف سے ایک کتاب یعنی قرآن کریم ان کے پاس آئی جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب یعنی تورات کی جو ان کے پاس تھی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، اور جب وہ چیز آ گئی تو باوجود اس کو پہچان لینے کے اس کا انکار کرنے لگے۔ اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ کہ یعنی یہ یہود مدینہ جب کسی جنگ کے موقع پر مشرکین سے شکست کھا جاتے تو دعا کرے، یا اللہ آخری نبی کو جلد مبعوث فرما تاکہ اس کے ساتھ مل کر ہم ان مشرکین پر غلبہ اور فتح حاصل کر سکیں۔ یعنی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان کے علم میں تھی اور اس چیز سے خوب واقف تھے، مگر اس کے باوجود محض حسد کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر اسے چھپاتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی حقانیت و صداقت ان اہل کتاب کے ہاں اس قدر معروف اور یقینی تھی، اور وہ اس طرح آپ کو جانتے اور پہچانتے تھے کہ جس طرح بغیر کسی شک و شبہ کے خود اپنے بچوں کو جانتے اور پہچانتے تھے۔